ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جی. 99 نام تو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی مبارک نام بخاری مسلم میں آئے. یہ جو 99 بنائے ہوئے ہیں نا، یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. کچھ نام اس میں صحیح سند سے ثابت بھی ہیں. محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، عاقب ہے. یہ سارے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں. مشکات میں ایک روایت ہے ویسے نہیں، وہ نبی علیہ السلام کے ناموں کے بارے میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ترمذی کی ہے. وہ ضعیف روایت ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے، 99 کیا ہزاروں نام ہیں اللہ کے. تو جی بالکل دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں، لیکن جو ہماری حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں نا، وہ اس کے اوپر شیخ زبیر علی زئی صاحب نے محنت کی ہے. وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں. 99 نیمز آف اللہ، مسئلہ نمبر 82 میں نے بتایا ہے، جو صحیح سند سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام نہیں ہیں. مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا منتقمون، میں بے شک انتقام لینے والا ہوں. لیکن اللہ کے ناموں میں کہیں نہیں ہے المنتقم. ہاں، آپ کے وہ قرآن پاک میں 99 ناموں میں المنتقم بھی لکھا ہوا ہوگا. وہ انہوں نے اسی صفت سے نام خود ڈیوائز کر لیا. صفت کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ نام بھی اس کا ہو. مثلا برائی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ برائی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا. اچھائی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. لیکن اللہ کا کوئی نام ہے ایسا برائی کا پیدا کرنے والا؟ نہیں. حالانکہ خالق وہی ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کہتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، تعریفی کلمات میں لے کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، ضروری نہیں انہی افعال کی بنیاد پہ اس کے وہ نام بھی رکھ دیے جائیں. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ بالکل درست. تو اس لیے نام انہوں نے خود سے بھی بنا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں جی وہ جناب آپ جناب یا ممیتو اتنی دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونکے تو احتلام نہیں ہوتا. اے موت دینے والے. حالانکہ اس کا سینے سے کیا تعلق ہے؟ ایسے بھی سوچیں. نہیں، مسئلہ یہ ہے، یہ نام کہاں سے بنا لیا ہے؟ موت تو باقی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن الممیت نام کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ کس حدیث کے اندر الممیت نام آیا ہے؟ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی نا. تو اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں، ضروری نہیں کہ آپ ان کے نام بھی ڈیوائز کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کے آپ اربوں افعال گنوا سکتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ تم اگر 7 سمندر کی سیاہی بھی جمع ہو جائے، سارے زمین کے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے افعال ہی ہیں نا. اللہ کا ہر فعل ایک کلمہ ہے، کلمہ کن سے ہر کام کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے 7 سمندر اور مل جائیں، سورہ لقمان میں بھی اور سورہ الکاف کے آخری رکوع میں بھی، کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں، اور اس کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اور مل جائیں، سارے زمین درخت کلمے بن جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو 99 تو نہ ہوئے سر. اللہ کے کلمات تو ہو گئے اربوں میں. بے شمار. ان کلمات کے اگینسٹ ان کے نام ڈیوائز کرنے شروع کر دیں تو آپ تو پھر نام بناتے رہیں گے. لیکن اللہ کے لیے اسماء حسنہ جو آئے میں، جو کسی بھی زبان میں اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کریٹر کے لیے، چاہے وہ گاڈ ہو، خدا ہو، ایشور ہو، نام استعمال کر سکتے ہیں خدا کے. ٹھیک. یہ آپ نے بلکہ ابھی بات کی ہے، تو اگلا جو کوئسچن کسی نے بھیجا ہوا ہے وہ ذاکر نائک صاحب سے متعلق ہے، اور وہ چلو اس میں یہ ان پہ کیا ذاکر نائک کیا وہ یہ جی کہ آپ کے علم میں ہوگا بھی پچھلے دنوں جو نجی چینل پہ بھی مسئلہ بنا ہے، انہوں نے ایک تو یزید والا مسئلہ اٹھایا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ذاکر نائک نے یہ کہا کہ جی آج کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ مردہ ہو چکے ہیں اور ہم ان سے بھی نہیں مانگ سکتے، بلکہ انہوں نے کہا مان نہیں سکتے ان کو. چلو وہ شاید ان کی سلپ آف ٹنگ تھی. تو اس بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ کلمات کفر ہیں؟ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مردہ کہنا، کیا کلمہ کفر ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آج کل جو کچھ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر مذہبی منافرت اور تکفیری سوچ عام کی جا رہی ہے نا، پیمرا کو اور چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایسے تمام اینکرز اور علماء کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں. مذہبی اختلاف کا سب سے بڑا میں حامی ہوں. اختلاف رائے کریں دلائل کے ساتھ. قرآن اس چیز کو کم از کم 300 دفعہ کہتا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو.
قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لاؤ دلیل کوئی ہے. قرآن تو بات ہی دلیل کی کہتا ہے کہ اختلاف کرو دلیل کے ساتھ. اور قرآن میں بھی آیا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ بھی کرو احسن طریقے سے, اختلاف رائے کرو. مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑے کو. علمی جھگڑے کی دعوت قرآن نے خود دی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں علمی جھگڑا ہونا چاہیے, لڑائی کٹائی والا نہیں, علمی اختلاف. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کہ بار بار تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے کھڑا ہو جائے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. علمی دلائل رکھیں, اختلاف رائے رکھیں. لیکن یہ کچھ چینلز جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا جی, ان میں سے ایک چینل ٹاپ آف لسٹ ہے جس میں نے پچھلی دفعہ مسئلہ 178 ریکارڈ کرا کے نا 5 گھنٹے کا, اس چینل کی ساری بدعقیدگیوں کو اور بد عقیدہ علماء کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا. اب دوبارہ اس پہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں کرانی. مسئلہ 178 5 گھنٹے کا, کوئی دنیا جان کا مسئلہ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اس رمضان میں بھی جو پینے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلی دفعہ تھے. میں ڈسکس کر چکا ہوں, دوبارہ ضرورت نہیں ہے. ان کا نوٹس لینا چاہیے, یہ تکفیری سوچ کو عام نہ کریں. اور میں نے دیکھا ہے وہ ابھار رہے تھے, خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہ گستاخ ہیں, واجب القتل ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اختلاف رائے رکھیں, علمی دلائل کے ساتھ. زبردستی کسی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. رہا یزید کا مسئلہ, تو میرے بھائی یزید کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے. ہم نے تو یزید سے بھی بڑے بڑے مسئلے جو ہیں خلافت و ملوکیت کے, میری ویڈیوز یوٹیوب کے پر ریکارڈ ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں. ایک اور ویڈیو ہے یزید اور جنتی لشکر, ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر ہے تھم نیل پہ, ایک طرف میری ہے. میں نے علمی دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کیا کہ وہ جنتی لشکر میں نہیں تھا شامل. علمی طریقے سے جواب دیں. یزید کا مسئلہ جب 2009 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اٹھایا نا, تو اس کے بعد صرف لوگوں نے گالی گلوچ کی ہے. میرے علم میں صرف 3 بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بائی نیم. ایک یہ ہے کہ ویسے رد کرنا, وہ تو بڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے اس کا نام نہیں لیتے. ان کو تو میں اس میں شامل نہیں کرتا ہوں. 3 بندے ہیں جنہوں نے بائی نیم علمی رد کیا ہے. پہلے نمبر پہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, المتوفا 2013 عیسوی, 28 اگست 2013 کو فوت ہوئے. میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا, اور میرے لیے تو 2013 کا سال سمجھ لیں کہ ایک غمگین سال تھا. 28 اگست کو یہ فوت ہوئے 2013 میں, اور 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر علی زئی صاحب فوت ہو گئے. دونوں کا جنازہ بھی پڑھا, آپ بھی بلکہ دونوں دفعہ ساتھ ہی تھے میرے, دفنانے تک ہم ساتھ رہے الحمدللہ. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی رد کیا, لیکن ذاکر نائک کا نام لے کے نہیں کیا. بائی نیم رد اگر کسی نے کیا نا شیروں کی طرح, وہ مولانا اسحاق صاحب تھے. اس کے بعد اگر کسی نے رد کیا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا. باقی جس کو کہتے ہیں نا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا, تو بغیر غرور اور تکبر کے, وہ صرف ایک بندے نے کام کیا ہے, انجینئر محمد علی مرزا نے. اور ہم نے ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا. اے دکھاؤ, اٹھو جی اٹھو, دکھاؤ, اے دکھاؤ. یہ کہتے ہیں بار بار دکھانا ہے. یہ ان بھائی قرآن اور علی ساتھ رہیں گے قیامت تک, ٹھیک ہے نا جی, وہ تو حدیث ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل صفین نہروان. واقعہ کربلا کا پس منظر 200 احادیث اہل سنت کی کتابوں سے, عربی میں بھی, اردو میں بھی, انگلش میں بھی, ہندی میں بھی. دنیا میں جو یہ ریسرچ پیپر جتنا عام ہوا ہے الحمدللہ, PDF بھی اس کا ڈاؤن لوڈ کریں, 5B ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com سے. اس میں نے یہ سارا وہ یزید والا, جنتی لشکر والا, سارا اس میں وہ بھی کور کیا ہے. اور ہم نے پچھو گل شروع کی ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کے واقعہ کربلا تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے, لیکن زیادتی کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالفین نے بھی ایک, اس سے تو چلے زیادتی ہوئی. انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ پورٹریٹ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نعوذ باللہ سیدنا حسین علیہ السلام کے مخالف ہیں. توبہ توبہ توبہ. بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی ویڈیو میں کہا تھا جس ویڈیو کو یہ اٹھاتے ہیں, جس میں وہ امام ابن تیمیہ سے ڈسیو ہو کے انہوں نے جنتی لشکر والی بشارت فٹ کر دی. حالانکہ ابن تیمیہ بھی کوئی یزید کا سگا کوئی نہیں تھا. ابن تیمیہ بھی کہتے تھے میں اس سے دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ مانتا ہوں, خلیفہ راشد نہیں مانتا منہاج السنہ میں. لیکن دوسری طرف جنتی لشکر کی بشارت بھی فٹ کر دی, جو آج تک اہل حدیث کو فٹ ہوئی ہے.
ایک غلطی وہ ایک بزرگان دین کر گئے نے انہوں نے وہ فٹ ہے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں جو حضرت حسین کا قاتل ہے یا اس کی مدد کرنے والا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس کا موقف یہ تھا کہ یزید ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا, وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں مانتے. تو یہ ایک اس کو علمی غلطی لگی نا. ایک بندہ کہتا ہے میں یزید کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں شامل تھا حضرت حسین کے قاتلین میں, وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو سر آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا. جس طرح ڈاکٹر اقبال جو ہیں جن کو سارے حکیم الامت مانے ہوئے ہیں, وہ امام مہدی کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مہدی کا عقیدہ ہی فراڈ ہے. تو میں نے تو آج تک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو نہیں سنا کہ ڈاکٹر اقبال تو منکرین حدیث تھا, وہ تو مہدی کو نہیں مانتا تھا. چلے اس ویڈیو کے بعد بھی کوئی جرت کر کے بتائے. وہ کہیں گے جی ان کی خدمات دیکھیں, وہ اصل میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. ڈاکٹر اقبال امت کے اجماعی عقیدے کو جو امام مہدی کے بارے میں انکار کر دیں تو ان کو بنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک والا مسئلے میں تو اور لوگ بھی کئی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یزید والے مسئلے میں. کیا یزید کے ساتھ محبت کا راگ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک نے الاپا ہے؟ حالانکہ انہوں نے نہیں الاپا, صرف انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنتی لشکر والا وہ جو معاملہ ہوا, وہ انہوں نے کہا میں حسین کے قاتلین پہ آج کی ڈیٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, یہ سب کچھ کرتا ہوں. باقی ان سے جو کچھ چھوٹا والا معاملہ ہے وہ تو سر شروع سے چل رہا ہے. امام محمد غزالی جو سارے صوفیوں کے امام ہیں, سارے بزرگان دین کے ماننے والوں کے امام ہیں, المتوفا 505 ہجری. امام غزالی کی بزرگی پہ تو کسی کو شک نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں, جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو یزید پہ لعن تان کرتے ہیں لعنت ان کے اوپر پڑے, کیونکہ لوٹتی ہے ان کے اوپر, کیونکہ وہ ناحق ایک بندے کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. تو اس وقت جتنے لوگ یزید کے خلاف بول رہے ہیں نا, ان کے جو بزرگان دین امام غزالی ہیں نا, وہ ان کو لعنتی سمجھتے ہیں یزید کے خلاف بولنے والوں کو. تو اب میں ان لوگوں سے جو ٹی وی چینل پہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے, ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے, وہ آپ کے پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں, نام نہیں میں لیتا, سب کو پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق. تو میں ان سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر تو نالائق ہوئے, اور آپ کے بزرگان دین امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری 505 ہجری جو پوری تصوف جن کے اوپر کھڑی ہے, وہ تو کہتے ہیں جو یزید کو پہ لعنت بھیجے اس پہ لعنت لوٹے گی. تو انہی مفتی صاحب نے جو پنڈی والے ہیں انہوں نے نجی چینل کے اوپر کہا یزید لعنتی. تو مفتی صاحب امام غزالی آپ پہ لعنت بھیج کے گئے ہوئے ہیں, تو آپ ذاکر نائک کے اوپر تو بعد میں آئے, پہلے اپنے بزرگوں کے اوپر. اب آپ فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے کس پہ لعنت لوٹ رہی ہے. ہاں انجینئرنگ کی تھی میں کہ امام غزالی فرما رہے جو یزید تے لعنت بھیجے وہ لعنتی, اور پنڈی والے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یزید لعنتی. ان پنڈی والے مفتی صاحب دے اپنے اتنے لعنت آئی ہے یا یزید اتنے گئی ہے یا امام غزالی اتنے گئی ہے؟ پھکی ساڑھے کو تو پھر اس طرح دے جواب جے اے کلپ چڑھے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ سارا دی طبیعت صاف ہو جائے گی. ہم سب کو ایک اصول پہ غلط سمجھتے ہیں. میں نے امام غزالی کرا تھا, آپ کو پتا ہے 2014 میں مسئلہ 101 ریکارڈ کرایا تھا, خلافت و ملوکیت, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. میں نے اس میں کہا تھا کہ امام غزالی بھی یزید والے مسئلے میں غلط ہیں, اور امام ابن تیمیہ بھی غلط ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی غلط ہیں. لیکن میں نے غزالی کی تکفیر تو نہیں کر دی اس مسئلے میں. اگر اس مسئلے میں تکفیر بنتی ہے تو پہلے امام غزالی کی تکفیر کریں یہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یزید کے مسئلے میں اگر وہ کر رہے ہیں تکفیر, تو کہیں گے نہیں اس کی بھی غلطی, اس کی انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائیں گے. میں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کا یعنی اس کا چمچہ نہیں ہوں. میں سب سے پہلے میں نے ہی ویڈیو اس کے خلاف ریکارڈ کرائی ہیں اور سچ پیپر لکھے اس کو ای میلز کی, لیکن ایک خاص لمٹ سے آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیاں بخاری مسلم سے ضرور بیان کریں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے, لیکن آپ جب ان پہ لعنت کرنی شروع کریں گے پھر ہم حضرت معاویہ کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں, جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس پہ آپ کو لعنت کرنے کا حق نہیں ہے, جو صحابی بھی ہو. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی حضرت معاویہ پہ لعنت کرنا حرام ہے, لیکن لمٹ نہیں کراس کرنی, ایگزیجریشن نہیں کرنی. یہاں کیا کرتے ہیں, جس کو 10 ہوتا ہے نا اس کے ساتھ 3 صفریں لگا کے 1000 بنا دیتے ہیں, جو 1000 ہوتا ہے اس کے تینوں ہی اڑا دیتے ہیں. جس کو بڑھایا بڑھا ہی دیا, جس کو کم کیا کم ہی کر دیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اس سے علمی اختلاف رکھتے ہیں. اس مسئلے میں تو اس کی تکفیر نہیں بنتی قطعاً. اگر بنتی ہے
تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے امام غزالی نے یہ کیا. پھر ان کے بعد جو عبد المغیث نامی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, جن کے رد پہ کتاب لکھی تھی امام ابن جوزی نے, الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا. اس کتاب کے رائٹر کون ہے؟ امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری, جو شاگرد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری کے. ابن جوزی شاگرد ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, اور محدث ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ علم میں اور حدیث کی فیلڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے اوپر ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے نکل جائے, حدیث کی فیلڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت اوپر ہیں, ویسے ان کے شاگرد ہیں امام ابن جوزی. ان کی کتاب دیوبند ترجمے سے چھاپی ہے, ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com میں بکس والے پورشن میں 9 نمبر 10 نمبر کے اوپر یہ کتاب موجود ہے, اردو ترجمے کے ساتھ. شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے دیوبندیوں نے شائع کی ہے. انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے یزید کا. تو وہ جس زمانے میں وہ لکھی گئی اس زمانے میں یزید کے طرفدار موجود تھے. ان لوگوں کو بھی آپ لین نظر کریں, ٹھیک ہے, سب کو کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو چھوڑ دیں, نہ, یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار پتر تو بھی فیل ہویا, ابا جی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا, لہذا منو بھی چھوڑ دو. نہیں, میں کہتا ہوں سارے کے ابوں کو ایک جگہ حاضر کریں. باقی لوگ کیا کرتے ہیں, مناظروں میں بیٹھتے ہیں اور مناظرے کی پہلی شرط رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری کو گستاخانہ عبارت نکالی اور اسی لیول کی آپ کے بزرگ کی بھی نکل آئی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گی, پھر دونوں کو معافی مل جائے گی. ہاں سر, وہ پنڈی والے مفتی صاحب اور ایک پنڈی والے, ایک سعودیہ والے کے جو بڑے بھائی ہیں پنڈی والے, دونوں کا جو مناظرہ ہوا ہے اس کی شرائط کے سٹارٹ میں یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے بزرگ کی گستاخی نکالی اور وہی گستاخی آپ کے بزرگ کی بھی نکل آئی تو ہونا چاہیے جیسے کہ دویا نہیں بیڑا غرق, انہوں نے کہا جو دویا نو معافی مل جائے گی. ہم وہ نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جب نکلے گی تو دونوں فارغ. ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کریں, آپ امام غزالی کا بھی رد کریں, آپ عبد المغیث کا بھی رد کریں, آپ ان سارے لوگوں کا رد کریں. اور آپ کو پتا ہے احمد بریلوی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یزید پہ لعنت کرتے نہیں ہیں, کسی کو روکتے نہیں ہیں. تو یزید پہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لعنت نہیں کی ہے, اور کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. تو یہ پنڈی والے مفتی صاحب کا یہ موقف ہے کہ یزید کے مسئلے میں ان کو تو کہا جاتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. جس اعلیٰ حضرت کی وہ شمشیر ہے وہ تو کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتے. کوئی کرے گا اس کو روکیں گے نہیں, خود کریں گے نہیں. تو پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور امام حنیفہ کے ماننے والے سب سے زیادہ یزید کے خلاف فتوے جاری کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے امام حنیفہ تو خاموش تھے, وہ یزید کو کچھ نہیں کہتے تھے. ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ہم حنفی ہیں. تو لوگ آپ کو خود ہی پوچھیں گے کہ آپ کون سے حنفی ہیں کہ آپ کے امام صاحب تو خاموش تھے. میں یہ ان کو الزامی بات کر رہا ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں تو یزید کے بھی خلاف ہوں اور یزید کو تخت حکومت پہ بٹھانے والوں کے ساتھ بھی علمی اختلاف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور میں ایسی کھلی کتاب ہوں اس مسئلے کے اندر کہ دنیا میں مجھے جس طرح عمار ابن یاسر کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا, اس طرح مجھے شیعہ علی میں سے ثابت کرنے کے لیے پولیٹیکل ٹرم میں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک میں اس حوالے سے جو تکفیر ہوئی ہے نا جی, وہ غلط ہے اگر کسی نے کی ہے. میں آپ کے الفاظ میں اگر کسی نے کی ہے, میرا خیال نہیں ہے کہ اتنے بیوقوف علماء کے اس مسئلے پہ تکفیر کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. ہم کہتے ہیں ہر ایک کو ایک ہی تلوار سے ہانکیں.